اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک، کہو اللہ تمام بادشاہیت کے مالک، کل مالک تیرے اختیار میں، تو عطی الملک من تشاء، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تنزع الملک من تشاء، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدل الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک کی کل خیر اور خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، اور دوسرے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا ہے اور کیا اختیار ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ عزت اور ذلت کے لیے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں۔ جب عزت دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے، اور ذلیل کرتا ہے تو اللہ ہی کرتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنا چاہیے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، کیونکہ سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا محتاج ہے اس کی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو نکالتا ہے رات میں سے پرو کر، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا ہے۔ انڈے میں جان نہیں ہے لیکن اس میں سے زندہ چوزہ برآمد ہو جاتا ہے، اور مرغی سے انڈا برآمد ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت یعنی اپنی خوبی کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، یعنی دن اور رات کو لانے والا، دن کو بنانے والا، رات کو بنانے والا، سب کچھ اللہ کے بس میں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اس کے ضرورت سے زیادہ رزق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نفع تلا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس سے کم دیتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا اتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان نہ بنائے کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اولیاء ایسے قلبی دوست ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے رازدار بھی بن جائیں اور ایک دوسرے کے پشت پناہ بھی ہوں۔ یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اچھا رویہ، ظاہر مدارت اور تہذیبی اور شائستگی سے بات چیت تو اور بات ہے، لیکن دلی محبت اور قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، باہمی نصرت اور تعاون، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہونے کا رشتہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ اس طرح کے تعلقات کو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کا کفر کرے، جس کو اس نے پیدا کیا وہی اس کا انکار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو تم دوست مت بناؤ، اپنا ولی مت بناؤ۔ ہاں، عام حالات میں ان کی جو سماجی زندگی ہے اس میں تم ان سے مدد کرو، لیکن وہ جو اللہ کا نہیں ہوگا تو وہ کسی انسان کا کیسے ہو سکتا ہے۔ مَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر ہے تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں رہا۔ یعنی اس طرح سے جیسے اس وقت سب سے بڑا ظلم اور کفر جو ہے اسرائیل کی حکومت کر رہی ہے، اور اہل عرب کے لوگ اس سے دوستی بڑھا رہے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ کے آیت کا کفر کر رہے ہیں کھلم کھلا، جبکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں رہا۔
الا ان تتقوا منهم تقاتا، سوائے کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا بھی موقع نہیں ہوتا، تو آپ دشمن کو طرح دیتے ہیں اور اس کو اس طرح گویا وقت حاصل کرتے ہیں۔ یو آر بائنگ ٹائم، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں، اس دوران اگر ظاہری خاطر مدارات کا معاملہ ہے تو کوئی حرج نہیں، حکمت کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو، ان سے دوستی ہو، ان سے بچاؤ کرنے کے لیے کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے سر پر موت کا ڈر ہو تو تم جو ہے کفریہ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن دل میں ایسا اللہ سے ہی محبت ہو، ایمان موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی فیصلہ اس کی نیت پر کرتا ہے، نہ کہ اس کی جیسی نیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہے تو اللہ نے اجازت بھی دی، جان بچانے کے لیے حرام بھی کھایا جا سکتا ہے اور جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن بس اتنے ہی وقت کے لیے جب تک کہ جان بچ جائے۔ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے خواہ مخواہ ڈر کر صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں، یعنی اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے، کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلے عام طور پر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ مددگار ہے، اور تو عزت من تشاء و ذل من تشاء، وہ عزت دینے والا، وہ ذلت بھی دینے والا۔ کسی وقت مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے ایسا کر لو، لیکن تمہارے دل میں خوف صرف اللہ کا ہی رہنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، اور لوٹ کے یعنی مر کر تو اللہ ہی کی طرف جانا، چاہے وہ اللہ کو کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا، سارے انسانوں کا، سارے مانوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا فَمَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ تم اپنے سینوں میں مخفی باتیں، یعنی چھپی ہوئی باتیں ایک دوسرے سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ وَإِن سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ حساب کر لے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا چھپایا، لوگوں سے کیا دھوکہ کیا، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا، تمہارے دل میں کیا تھا، لوگوں کو دکھاتے کچھ اور تھے، یعنی منافق کا رویہ۔ منافق کی تو یہی پہچان ہے، دل کی بات کچھ اور ہوتی ہے اور زبان پہ کچھ اور کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہاں پہ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، مگر انسان کو بھی اس کا علم نہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ابھی انسانوں نے اس تک نہیں پہنچ پائی، مگر اللہ کو اس سب باتوں کا علم ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز پہ، چرند پرند، جو کچھ بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اور اللہ تعالیٰ کسی شے یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے، کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے طاقتور اس دنیا میں اور آسمانوں کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اوپر یہ آیتیں نافذ کر لینے چاہیے، تبھی ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے اور اس سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔